बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपको बैठक में खुश आमदीद कहता हूँ। मामलात बड़े सारे हैं। आज जो सबसे बड़ा मामला है वो सऊदी अरब में एक सैफ रिकी जो है वो मुआहदा तय पा चुका है, और इसमें पाकिस्तान है, ज़ाहिर है सऊदी अरब होगा, और तुर्की का जो पस मंज़र है वो बड़ा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ एक हिस्टोरियन बैठे हुए हैं आज, और इस तरह की वो जो होती है कॉन्फ्लिक्ट वाले जो एरियाज़ के ऊपर वो काम करते हैं, 5 जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं जी ना जी, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुआहदे का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, आने वाले दिनों में इस मुआहदे की अफादियत क्या होगी, इसके असरात क्या होंगे, भारत का और जो इसराइल का मुआहदा है उसके मुकाबले में ये किस तरह का मुआहदा है, और ईरान और का किरदार आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इस मुआहदे का एक इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी आ सकता है, बल्कि आएगा। वो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सूबों वाला मामला जो है वो ठंडा नहीं पड़ रहा, अगरचे खबरें आ रही हैं कि साड़ी गल हो गई है, लेकिन वो पता नहीं क्या बात हुई है। जो भी बात हुई है, सईद चौधरी साहब के पास तो खबरें बड़ी अंदर की होती हैं कि वो जरदारी साहब डट गए हैं। सुमरो साहब की भी खबर है आज की ताज़ा कि हनेर.com शुरू हो चुका है। बिलावल साहब उधर बोले हैं कश्मीर में, और उन्होंने बिटवीन द लाइन जो मैसेज कन्वे किया है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को किया है, पाकिस्तान की फ़ौज को किया है। वो बड़ा क्लियर कट मैसेज है, अगरचे नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आइन की बात की है, फिर बंद कमरों की बात की है। बंद कमरों की बात जो मुझे समझ आती है वो शायद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस टाइप कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या वो मुलाकात जो हुई है 3 गुरों की, या वो भी हो सकती है। वो जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। ये चंद एक मामलात हैं, और एंड पर जो आप दोस्तों ने सवालात भेजे हुए हैं वो सवालात भी चुनिंदा वो भी हम जो हैं वो आखिरी नशिस्त में शामिल करेंगे। तो अभी हम जो है वो फैसल वराइद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये जो सैफ रिकी मुआहदा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ है, ये क्यों ज़रूरी था, और ये देरपा होगा या मौसर होगा कि नहीं होगा। असल बात ये है। फैसल वराइद साहब, सारे सवाल मैं इकट्ठे कर देते ने, इन्हां तो इलावा भी जिहड़ी तुहानूं कोई समझ आंदी है भी दस दिओ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा देखें, ये जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का और तुर्की का एग्रीमेंट है, इसकी सबसे जो सेक्रेड और जिस पे आप यकीन कर सकते हैं वो जो कॉपी है वो यही एक प्रेस रिलीज़ है सबके पास, जो 90% तो नाम हैं और ओहदे हैं और मुल्कों के नाम हैं, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में सिर्फ 2-3 लाइंस में ये लिखा है कि जिसमें जो की लाइन है वो ये है कि any armed attack against any one of 3 states shall be regarded as an attack against them all। बस यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो लाइन है वो कोई प्रैक्टिकल लाइन नहीं है। तो इसको इस तरह समझना कि ये नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसके तरह की कोई है डील कि एक के ऊपर अगर अटैक होगा तो वो सब के ऊपर अटैक तस्वुर होगा। लेकिन आर्टिकल 5 में आप याद रखें एक बात और भी लिखी है, उसके बाद एक्शन भी लिखा है। अच्छा। कि जवाबी हमले में तमाम मुल्क इकट्ठे उस एक मुल्क को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ मिलकर फिर उसका रिस्पॉन्स देंगे। ये इस एलामिया में नहीं लिखा, इसलिए इसकी लैंग्वेज जो है वो अभी इब्तदाई नोयत की है। ठीक है, क्योंकि वो जो नेटो की है ट्रीटी, उसमें एक्शन भी है। ये जो हम जैसे ममालिक होते हैं इनके मुआहदे जिस सतह के भी तय पाएं वो तफसील तो पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाती। हाँ, लेकिन मैं तो आप सऊदी अरब का और पाकिस्तान का जो पहला मुआहदा हुआ था, हाँ, उसमें भी यही सिर्फ इतनी बात आई थी। एक्चुअली वॉक थ्रू में ना मैं आपको एक स्टेप पे लेके ठीक है। पहली बात तो ये कि अभी ये उस जगह पर नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक फातह अलाइंस जब एक ट्रीटी को कायम करता है वो और तरह की होती है, क्योंकि जिसके खिलाफ ट्रीटी और वो अलाइंस कायम किया जाता है वो ऑलरेडी एक जंग में इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। तो वो नेटो और वारसा पैक्ट इस तरह के अलाइंसेस थे कि जब वो उनको कायम किया गया तो वो ऑलरेडी फातह ताकत थी, तो वो ज़ाहिर और तरह से फिर एक्ट करता है, क्योंकि कोई फौरी आप पे हमला करने नहीं लगा, ठीक है, और फिर आप ऑलरेडी जीते हुए हैं। तो ये है इस वक्त एक ऐसा अलाइंस जो बेसिकली अगर मैं इसको नाम दूं तो ये सेंट कॉम को रिप्लेस कर रहा है।
اچھا جی. ہزار اور کس کو آپ وجاہت صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 11 جو ہیں امریکن کمانڈز ہیں جو دنیا کو رول کرتی ہیں. ٹھیک. جو ان کی ایک دنیا میں انہوں نے ایک اپنی امپائر بنائی ہے امریکہ نے, اس کا دنیا کو جو کالونائز کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 11 کمانڈ ہے, ایک یورپین کمانڈ ہے, ایک پیسفک کمانڈ ہے. یہ جو ہمیں پورا اس کی کمانڈ ڈیل کرتی ہے ایڈمرل براڈ کوپر ہے, جہاں ادھر قطر میں بیٹھ کر پہلے کرتی تھی, وہ جارڈن اور اسرائیل چلی گئی ہے. وہ ہے بیسیکلی جو اس پورے ریجن کی اب تک سیکیورٹی کی گارنٹی دے رہی تھی. سینٹ کام سینٹرل کمانڈ. تو ان 11 میں سے یہ ایک ہے. اب اس کا پرومس تو ہو گیا مکمل طور پر فیل, کیونکہ جب قطر کے اوپر 2 دفعہ اٹیک کیا اسرائیل نے تو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا, بلکہ اس کی مذمت تک نہیں کی. اس کے بعد جب اس نے اٹیک کیا باقی ارد گرد کے ان کنٹریز میں, تو پھر بھی نہیں اس نے ان کو ڈیفینڈ کیا. جب ایران نے وہاں پر اٹیک کیا پھر بھی ڈیفینڈ نہیں کیا. تو کسی جگہ بھی وہ اپنا پرومس ڈیفینس کا پورا نہیں کر سکا. اور سب سے بڑا جو پرابلم ہوا مڈل ایسٹ کے ساتھ, خصوصاً سعودی عرب جیسے بڑے ملک کے ساتھ جو 2 ملین اسکوائر کلومیٹر سے بڑی جیوگرافی ہے, دنیا کا 12واں 13واں سب سے بڑا ملک ہے جغرافیائی طور پر, وہ بھی اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنے جغرافیے کا ڈیفنس, اپنے تحفظ کیسے کرے, جب کہ اس کے انٹرسیپٹرز جو تھے عین حالت جنگ میں اس کے ملک سے کہیں اور شفٹ کیے جا رہے تھے. تو جو ماڈرن ڈیفنسز ہیں, ماڈرن وارفیئر ہے, اس میں سب سے بڑا پرابلم جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ویپن مینوفیکچر نہیں کرتے, اگر آپ جنگ میں اپنے ہتھیار تیار نہیں کر رہے اور کسی کے محتاج ہیں, تو وہ جو کسی ہے وہ اپنی پریورٹی پہلے دیکھے گا, آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ میں لے کر جائے گا. پہلے اپنی دیکھے گا, پھر اپنے بیسٹ الائنس دیکھے گا. تو جو پاکستان سعودی عرب کا بھی الائنس یہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا, اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ صرف مینوفیکچرنگ سٹیج پر ہے اور ڈیفنس کی سٹیج پر ہے, یہ ابھی اٹیک کی سٹیج پر نہیں جائے گا اور یہ ابھی پھیلے گا. کیونکہ دیکھیے جو تینوں ملک ہیں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے, ہر ملک کی الگ الگ اسپیشلٹی ہے. جب سینٹ کام کو آپ نے یہاں سے بھیجنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا بھی تو کسی طریقے سے ڈیفنس کرنا ہے نا, تو اب اگر آپ کے پاس انٹرسیپٹرز نہیں ہیں, آپ کے پاس اٹیک میزائلز نہیں ہیں, آپ کے پاس کٹنگ ایج ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو پھر آپ کو سب سے اہم ضرورت ہے کسی ایسے پارٹنر کی جو آپ کے لیے وہ ویپنز تیار کرے جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایک زمانے میں جیسے آپ کہتے تھے کہ جی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی فوج محاذ جنگ پر چلی گئی. آج کی لینگویج کیا ہے, اتنے ملین ڈرونز تیار ہو گئے, اتنے لاکھ میزائلز تیار ہو گئے. اب ہے یہ جنگ. اس جنگ میں 2 ملک ہی اس وقت سب سے ٹاپ پر ہے مڈل ایسٹ میں, ایک ایران اور ایک ٹرکی. ٹرکی پاکستان کے ساتھ مل کے آلریڈی, آپ کو پتا ہے کہ F-16 کو 30 سال آلموسٹ ہونے کو آئے, امریکہ نے اپ گریڈ کر کے آپ کو نہیں دیے, تو آپ کا خیال ہے کون کر رہا ہے؟ ٹرکی کر رہا ہے. اس نے اب آپ کے پاس جو ان مینڈ وہیکلز ہیں جن کو آپ اڑاتے ہیں, جن سے آپ ساری سرویلنس کر رہے ہیں, جن سے آپ کی فوج روز یہ کہتی ہے کہ ہم دیکھ لیں گے اگر ہمارے پر کوئی حملہ ہوا, تو ایک پارٹ تو اس کا ہمیں آتا ہے چائنا سے انفارمیشن ٹیکنالوجی والا, لیکن اس کی جو مینوفیکچرنگ میں جو بڑا پارٹ ہے وہ بیکار جو ایک ٹرکیش کمپنی ہے وہاں سے آ رہا ہے پچھلے آلموسٹ 18-19 سال سے. جو نئے کامبیٹ 5th جنریشن کے جو اسٹیلتھ فائٹر بنا رہا ہے پاکستان مل کر, وہ پاکستان ٹرکی کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے. تو ایک نیچرل بات ہے کہ اگر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں جاتا ہے جس میں کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر پاکستان نے ویپنز تیار کر رہے ہیں, تو وہ ملک جس کے ساتھ پاکستان مل کے آلریڈی ویپن تیار کر رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں نہ جائے؟ میرا خیال ہے کہ جب سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا تو آلریڈی ترکی اور چائنا آن بورڈ تھے, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کسی ملک کے ساتھ اس طرح کے ڈیفنس پیکٹ میں جائے جہاں پیسے وہ لگائیں گے اور تیار ہم مل کر اس چیز کو کریں گے, میس پروڈکشن کریں گے. تو اس میں پھر الٹیمیٹلی چائنا اور ٹرکی ہر صورت آئیں گے, کیونکہ پاکستان کی ملٹری سب سے زیادہ پروڈکشن انہی 2 ملکوں کے ساتھ مل کر کرتی ہے. اور پھر جو آپ اس نیو وارفیئر میں جو ایک اسپیکٹرم وارفیئر ہے, اس میں آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس میں جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی, جس میں الیکٹرانک جیمنگز, یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور پاکستان میں شارپ نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی کتنی ہے؟ 414 بلین کی بس, لیکن ٹرکی 1.6 ٹریلین کی ہے اور سعودی اکانومی 1.38 ٹریلین کی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ مل کے ایک اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے, کیونکہ یاد رکھیں ٹرکی کی اس موو کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ ٹرکی اب نیٹو کو یوز لیس سمجھ رہا ہے.
اب نیٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں سینٹ کام کی اور وہاں پر نیٹو کی. اور ترکی میرے خیال اس میں یورپین یونین سے کے بھی خواب سے اب سائڈ پہ ہو گیا, اس کو پتہ لگ گیا انہوں نے مجھے اب کبھی شامل نہیں کرنا. تو اب اس لیے اس پوری جگہ پر اب ایک ویکیوم ہے جس کو سعودی عرب جیسا ایک بڑا جائنٹ جس کی جغرافی اور جس کی اکانومی بہت زیادہ ہے وہی فل کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ پیکٹ میں ابھی اب باقی بھی چھوٹے چھوٹے ممالک دیکھیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام ممالک بھی اس میں آئیں گے, اور اگر کوئی نہیں آئے گا تو اب یہ اس کے لیے ایک سوال ہوگا کہ کیا ہم اس کے لیے خطرہ ہیں. جیسے کہ ابھی انہوں نے ایرانین آفیشیلز نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ سعودی عرب کے ڈیفنس کی گارنٹی نہیں دے سکتا, پیپر ایگریمنٹ نہیں دے سکتا. اچھا میرے خیال میں ٹھیک بات کر رہے ہیں, کیونکہ آج اگر حوثیز حملہ کرتے ہیں ارامکو پر, ان کی ریفائنری پر, ان کی سپلائی لائن پر, تو پاکستان اور ترکی کیا کریں گے؟ کیا یہ یمن کے اوپر حملہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ یمن کو اگر امریکہ اسرائیل 25 دن کی مسلسل بمباری کے بعد بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ سو یہ کنٹینیوسلی بیسیکلی دے گا سعودی عرب کو یہ فیسلٹی کہ وہ اتنے ہتھیار تیار کر سکے اپنے تئیں کہ اس کو کسی سے مانگنے نہ پڑے, اس کو خریدنے نہ پڑے. کیونکہ دیکھیں ایک جیٹ امریکہ سے وہ خریدتا ہے کم از کم $100 ملین کا, $10 کروڑ کا 35 جو اس سے مانگ رہا ہے, یا اس سے اگر کم خریدے گا تو 35 ملین 50 ملین کم از کم, وہ جو پرانے ہیں ویپنس. تو اس سے 1.4 بجٹ پہ وہ خود بنا سکتا ہے پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے. اسی طرح انٹرسیپٹرز ہیں, وہ 4 ملین کا ایک تھرڈ بیٹری لینے کے بجائے وہ 500,000 میں خود بنا سکتا ہے. تو اٹس اے ہیوج ریفرنس, کیونکہ یاد رکھیں جو فیوچر وارز ہیں اس کی چپ بنانے کے لیے جو دوسری سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے, تائیوان اور امریکہ کے بعد. اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ چپ جو ہے اب دنیا کی ڈرون سے لے کر AI سے لے کر ایک جگہ پر آپ کو چاہیے, جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ پتھر کے دور میں آپ. تو ان سب کے لیے اب سعودی عرب کو بہت زیادہ اسسٹنس اس کو چاہیے, ورنہ ان کا آل سعود کا گھر نہیں بچے گا. ان کو ایک سیکورٹی الائنس اس طرح کا چاہیے, اور ترکی کو بھی چاہیے کیونکہ نیٹو سے نکل رہا ہے. کیونکہ ترکی, یاد رکھیے ان تینوں ملکوں میں ترکی واحد جیوگرافیکل سپر پاور ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بم تو ہے لیکن پاکستان جیوگرافیکل سپر پاور نہیں ہے. ترکی کا جو جغرافیہ ہے, اوپر سے بلیک سی, نیچے سے میڈیٹرینین سی, پھر جو وہ ایک بالکل یورپ کے ایج پر ہے, جغرافیہ اس کا پاکستان جتنا بھی ہے. پاکستان کا 7,96,000 ہے, اس کا 7,70,000 کے قریب ہے, اتنا ہی ہے. تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن اس کی لوکیشن بہت زبردست ہے, دنیا کی چند ایک بہترین لوکیشنز میں سے. تو اگر یہ واقعی مل جاتے ہیں, اور یہ پیکٹ چونکہ ابھی پہلا سٹیپ ہے, تو 8-10 سال میں جب یہ میچور ہوگا اور اگر یہ چلا تو یہ واقعی ایک بہت اسٹرانگ الائنس بن سکتا ہے. اس میں پوٹینشیل ہے, کیونکہ ایک جیوگرافیکل سپر پاور ہے, ایک اکنومیکل آپ کے پاس بہت بڑا ایک آئل کی ایک پاور ہے, اور پاکستان ایک اٹامک پاور ہے. تو تینوں مل کے اس ریجن میں سینٹ کام کو ریپلیس کر سکتے ہیں فار دیئر ڈیفینس ریزنس, اونلی فار ڈیفینس ریزن. تو ایران, دیکھیے ایران کا مسئلہ رہے گا, کیونکہ اگر آپ حوثیز کے ساتھ اور یمنیوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ اچھا پیکٹ نہیں کرتے. 2023 میں چائنا میں جو انہوں نے سعودی عرب نے اور ایران نے ایک وعدہ کیا تھا, اگر یہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہوگا. کیونکہ یمن کا معاہدہ حل نہیں ہو سکتا مسئلہ جب تک سعودی عرب کچھ سینٹی نہیں دکھاتا. آپ دیکھیں 70% سے اوپر پاپولیشن جو ہے وہ وہاں ہے جہاں حوثیز کی حکومت ہے, باقی پورا یمن خالی پڑا ہے. لیکن سعودی عرب اس میں سے بھی باقی 30% والے میں سے بھی ایک ایسے حصے کو سپورٹ کرتا ہے جس کے پاس آبادی کا ہارڈلی 10% حصہ ہے. تو یہ ایک نان سینس ہے کہ آپ ایک ایسے ریجن میں ایک تفریق کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے پاس نہ آبادی ہے نہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہے. دیکھیں ایک کنٹری کی پاور اور ایک سوورنٹی آپ کب مانتے ہیں؟ جب اس کے پاس جغرافیہ ہو, جب وہ اپنے آپ کو گورن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور جب اس کو ارد گرد کے لوگ مان لیتے ہیں. 3 مین کیٹیگریز ہیں. کیوں یہ وجہ سب چوتھی تو نہیں ہوئی, چوتھی بھی ایک ہے, لیکن بہرحال یہ 3 مین ہیں. تو اس یمن کی جیوگرافی میں واحد پاور اس وقت جو اپنے آپ کو سسٹین کر سکتی ہے, جس کے پاس پاپولیشن ہے, جس کے پاس جغرافیہ ہے, وہ حوثیز ہیں. آپ جب اس کو مان لیں گے, اس کے اوپر سے سینکشنز آپ ہٹائیں گے تو آٹومیٹکلی امن ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو ہاں ایک مستقل لڑائی رہے گی, جو کہ آپ میجورٹی کو جب بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ مائنورٹی کو نہیں دبا سکتے, میجورٹی کو آپ کیا دبائیں گے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا یمن کا, یہ بموں سے اور کسی الائنس سے حل نہیں ہونا. یہ ایرانین نے ٹھیک کہا ہے, یہ آپ کا کسی ڈائلاگ سے ہی ہونا ہے.
اور اس کے لیے سعودیز کو کوئی مفاہمت کرنی پڑے گی. صحیح. اچھا, اس کا جو ہے امپیکٹ, یہ پاکستان کی انٹرنل جو سچویشن ہے, سیاست کے ساتھ ساتھ اکانومی, اور یہ اس کے اوپر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ سوچو صاحب. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے, یہ جو معاہدہ ہوا پہلے سعودی عرب کے ساتھ ہوا, اب ترکیہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اس وقت بھی امیدیں تو یہی تھیں کہ ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر مثبت اثرات ہوں گے. اس کا 80 ارب ڈالر کا بجٹ ہے, ہمارا 8-10 ارب ڈالر کا بجٹ ہے. اس کا 120 ارب ڈالر پہ چلا جانا ہے, جو اس وقت اندازے تھے جو ماہرین کہہ رہے تھے, اور ہمارا اتنا ہی رہنا ہے. اور جو اضافی ہے, جو اس کے بجٹ میں اضافہ ہونا سعودی عرب کے, وہ ہمارا خیال تھا کہ وہ اس سے ہم مستفید ہوں گے, یہ خیال تھا. اور اب بھی یہی ہے. یہ جو نئے صوبوں کی بات چل رہی ہے نا, اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بہت آنے والے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب مشرف کی دور کی طرح ایسا نہ ہو جائے کہ یہ نہ جناب بندر بانٹ نہ ہو جائے. چھوٹے صوبوں کو مانیٹر کرنا آسان ہوتا ہے, یہ ان کا خیال ہے. جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو باتیں ہوئی ہیں, تو اب اس میں پاکستان کا جو مجھے نظر آ رہا ہے, ایک تو یہ نا جو فیصل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارا ترکیہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کیا تعاون ہے. ایون یہ کہ جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے تو جو ڈرونز آئے تھے بھر کے طیارے, وہ ترکیہ سے آئے تھے جی. اور ترکیہ کی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے دنیا میں جو چند ایک مستند ہے, ٹھیک ہے نا, مستند ہے. اور وہ اور ان کے جو نمبر 1 اور ان کے جو طیارہ سازی ہے, جیسے وہ انہوں نے F-16 کی اپ گریڈنگ کی, ان کا اپنا کان. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. وہ اب جو یہاں صورتحال پاکستان کو جو فائدہ ہوگا, یہ ترکیہ اور سعودی عرب دونوں جو بھی وہ علاقے کی سپر پاور ہیں, بڑا ملک ہے, بڑا پیسہ ہے, لیکن جو افرادی قوت ہے, عسکری افرادی قوت آپ اس کو کہہ لیں, وہ دونوں وہ نہیں دے سکتے. وہ پاکستان کے حصے میں نہیں ہے. یعنی جیسے 19,000 ہمارے پہلے وہاں لوگ موجود ہیں, جہاں 40,000 تنخواہ, وہاں 1.5 لاکھ تنخواہ, اور وہ جو ابھی تشکیلات زار میں اضافہ ہوا ہے 41 ارب ڈالر تک جو پہنچی ہے, وہ 5-6 ارب وہی ہے جو یہاں ہمارے وہاں جو سعودی عرب میں جو اضافہ ہو رہا ہے, جو پاکستان میں پیسے, ٹھیک ہے نا, تو وہ وہی پیسے ہیں. ایک تو یہ کہ امید رکھیں یہاں کہ یہاں نئی تربیت گاہیں, نئی بھرتیاں, یہ سارا کچھ یہ وہاں کے لیے. اور دوسری بات پاکستان کی جو ہے, پاکستان کی جو فوج ہے اس کے بعد جو جنگی آلات استعمال ہو رہے ہیں وہ 2 ممالک کے ہم ہیں, ایک امریکہ سے, ایک چائنا سے. دونوں طرف کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے جو چھوٹے ہتھیار ہیں, جو میزائل ہیں, یہ جو سب سے کیا ابھی جو کم رینج کا میزائل تھا, ابھی رات کیا نام تھا اس کا, بڑا مشہور تھا, ابھی انڈیا میں بھی استعمال ہوا, اب وہ بارہ ملے ذہن سے سنا. اس طرح کے جو میزائل ہیں, یہ جو ٹیکنالوجی ہے, اس کا یہ ہے کہ ہمارے وہ دونوں ممالک کے جو بڑے ہتھیار ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں, ہم آہنگ ہیں. امریکہ کے F-16 کی بات کر رہے ہیں چلو, اور F-17 تھنڈر, وہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ دونوں کے ساتھ فٹ ہے. صحیح. میں اگر وہ یہ ایک جو ہماری صنعت ہے نا, وہ جو ہماری ہیوی انڈسٹری اور کمپلیکس, یہ وہ جو جیپیں شیپیں محافظ اور فلاں اور یہ وہ چیزیں, یہ ساری چیزیں بڑے ہتھیار جو ہیں, مہنگے ہتھیار, وہ اگر امریکہ اور چائنا سے بھی خریدتے ہیں تو ہماری جو یہ عسکری صنعت ہے, فوجی صنعت, دفاعی پیداوار کی صنعت آپ کہہ لیں اس کو, اس میں بھی تیزی آنی ہے. کیونکہ اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ انہی سے وہ میزائل اور دیگر چیزیں جو ہے وہاں سے ہی لینی ہیں انہوں نے. یہ پاکستان سے یہ چیزیں جو ہیں, مطلب وہ ڈیفنس کمپلیکس والی جو بات ہے وہ بنے گا, وہ والی بات جو ہے, جو اس میں جو اضافہ ہوگا وہ ظاہر ہے مالی طور پہ ہمیں فائدہ بھی ہوگا. اور ابھی تو اس کی تفصیلات جو ہیں جزیات میں بھی بدن کب آتی ہیں, سامنے آتی ہیں, نہیں آتی, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا اسی طرح کا سرکٹ ہوگا جیسے
وہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں نیٹو کی طرح نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سینٹ کام کا بھی تو وہ ایک طرح سے وہ اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے، کہہ لیں نا آپ، جو بھی معاملہ ہے سینٹ کام جہاں جا کے پنگا لیتا ہے وہاں نیٹو بھی دھیانا پڑتا ہے نیٹو کو. اسی طرح اس کی کوئی سینٹرل کمان کی کوئی پلاننگ ہوگی، کوئی اس طرح ان کا سیکریٹ ہوگا، وہ اس طرح کا مجھے یہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. وجاہت صاحب، میرا جو بات کرنے کا مقصد ہم تھوڑی سی کھل کے بات کرتے ہیں. وہ کھل کے بات یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس طرح کے معاملات باہر ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے، تو اندر ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سعودی عرب والا معاملہ بھی اسی طرف جا سکتی ہیں چیزیں؟ لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. تو ہمارے لیے تو یہ ہوا کہ جب ہمارے حالات جو ہے وہ بیرونی دنیا میں بہتر ہوئے ہیں، یا ہماری معیشت جب وہ بہتری کی طرف گئی ہے یا بہتری کی طرف جانے کا امکان پیدا ہوا ہے، تو اس کا تاوان اور اس کی جو سزا ہے اس ملک رہنے والوں نے ادا کی ہے. میں تو اس خدشے میں ہوں. ٹھیک ہے. امداد سبرو صاحب، پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی اثرات آپ کو پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سارے معاملات کے؟ جی بہت گہرے اثرات پڑیں گے. صرف یہ نہیں کہ جو ہماری جو وجاہت صاحب جس طرف اشارے کر رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا، صرف وہ نہیں، بلکہ اگر یہ جو الائنس ہے ظاہر اس میں سعودی عرب کے ساتھ ترکی کے ساتھ ہے، ایران ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ الائنس کسی موقع پر ایران کے اگینسٹ جاتا ہے تو ہماری معاشرت کے اندر جو اس کا اثر پڑے گا وہ تو پڑنا ہی پڑنا ہے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس شاید روزگار آئے گا، یہ ہوگا، دیکھیں یہ جو روزگار ہوتا ہے نا، یہ کوئی آپ کے لیے لانگ ٹرم نہیں ہوتا. آپ کے ملک کے اندر ایسا سسٹم کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ آئے اور آپ کے پاس اس کو سسٹین کر سکیں آپ. چائنا نے جتنی انویسٹمنٹ دی ہمیں، ہم اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے چند سڑکوں کے علاوہ، چند میٹروز کے علاوہ. یعنی آپ کے خیال میں کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے؟ کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. وہ فوج اور جو سول ہے نا ان کو ذرا پلیز آپ مد نظر رکھیے گا، وہ بھی کہ وہاں وہ تو آئی ہے نا سول میں. نہیں میں صرف سوال کر رہا ہوں، جو چائنیز آئی ہے جس کو ہم وہ سول میں آئی ہے، وہ تو کہیں اور آنی ہے. دیکھیں میں نے دو آسپیکٹ، میں نے ایک تو پولیٹیکلی ظاہر میں نے وجاہت صاحب سے اتفاق کیا، میں کہ دوبارہ کیونکہ جب ہمارے حالات بہتر ہوئے نا، جب ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو انٹرنیشنلی سپورٹ ملی ہے یا خطے سے ملی ہے، تو پھر ہمارے یہاں ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ اس کو دبا دیا جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آپ کی جو پالیٹکس ہے اور جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سنک ہو جائیں اس معاملے کے اوپر، یہ بھی تو آپ کو پچھلے دنوں کے واقعات سے لگا کہ سنک ہے؟ آپ ٹھیک ہے نا، تو مجھے پانی وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہو گئی ہے نا، وہ خبریں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب مان گئے ہوئے ہیں. نہیں وہ دیکھیں وہ مان گئے ہیں یا منائے گئے ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا، جب آپ کو منایا جاتا ہے تو کسی نہ کسی وقت پھر آپ وہ جب آپ کا تھوڑا سا سانس نکلتا تھوڑا سا تو پھر آپ تھوڑا سا پھڑپڑاتے بھی ہیں، تو پھڑپڑانا کا بھی ٹائم آئے گا. تو جب میں مطلب ایک بدگمانی ہے نا ہماری ہسٹری کی، ہو سکتا ہے نہ ہو، ہم تو اپنی تاریخ کو دیکھ کر نا کہ جی ہم ان راہوں پر پہلے بھی چلے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے یہاں پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ جناب افغان جہاد کے لیے ہمارے پاس ڈالرز آتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا کیا بیڑا غرق کر جاتے ہیں، کبھی وار. ٹھیک ہے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہم ایک خدشہ موجود ہے کہ ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت پولیٹیکلی آزادی ہے شاید وہ نہ رہے، ایک خدشہ موجود ہے. اچھا. اور پارلیمنٹ کی جو تھوڑا بہت ابھی بول لیتے ہیں تو وہ شاید نہ رہے. اس سے دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا ایران کے ساتھ اگر کچھ ہوگا. جو چوہے صاحب سوال کر رہے ہیں، میں دیکھیں جو فوجی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ شاید آپ کے معاشروں کو کے اندر اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. دفاعی جو انویسٹمنٹ ہوگی نا، دفاعی کمپلیکس آپ بنا لیں، لیکن اس کے اندر کیا روزگار عام لوگوں کے لیے آئے گا؟ تو اربوں ڈالر روپے بے شک آ جائیں، لیکن وہ بہت محدود ہاتھوں تک ہوتا ہے. وہ جو چائنا والی سی بے شک ایک شعبہ ہوتا ہے، ایک شعبہ ہوتا ہے، ہاں ایک شعبہ ہوتا ہے، اور وہ شعبہ ویسے ہی بہت ترقی یافتہ ہے. پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شعبہ ہے، سب سے منظم شعبہ ہے. مطلب ان کے جو علاقوں میں جب آپ جاتے ہیں وہ، اور نو ڈاؤٹ اس میں ظاہر ان کی ایک آرگنائزیشنل جو خوبیاں ہیں وہ ہیں ان کے اندر، بالکل. ٹھیک ہے نا. تو جب تک ہم اپنے اندر جو یہ خامیاں ہیں وہ ختم نہیں کریں گے،
وہ کس طرح ہوگی؟ مطلب بجلی وہ بتا رہا ہوں، بس 1 منٹ صرف. سر آپ کی بجلی کی قیمت کیا ہے، آپ کی پیٹرول کی قیمت کیا ہے، آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، آپ کے یہاں اگر کوئی بندہ آ کے انویسٹ کرتا ہے تو کتنے اس کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں. تو آپ نے جب تک یہ نہیں کریں گے اپنا بزنس کے لیے کوئی ریلیکس ماحول، کوئی چیزیں آسان نہیں کریں گے، تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. دیکھیں مجھے کوئی امید کو اس سے نہیں نظر آ رہی کہ ہماری کوئی زندگی سے فرق پڑے گا. تھوڑی سی پھیلے گی. سر ایک سیکنڈ صرف چاہیے. ابھی یہ جو باتیں ہو سکتا ہے کل کو ایسی چیزیں آپ کو ٹی وی چینلز پہ کہیں اور یہ سننے کو ملے کہ جناب پاکستان کی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے دفاعی بجٹ جو ہے وہ پورا. اب وقت آیا ہے کہ ہم قوم کو کچھ لٹائیں. اچھا، ایک بات تو یہ لوٹائے نہیں، جو بھی لٹائیں، ہاں واپس کریں، پے کریں، پے بیک جس کو ٹھیک کہتے ہے ہیں. نا، پے بیک سمجھ آ گئی نا، گل آ گئی نا. تو تشریح نہ بھی کرتے تو لوگوں نے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تہاڈی تشریح نے ذرا زیادہ کم خراب کرتا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو اور بھی بڑے جو مسائل ہیں آگے جا کے پیدا ہونے ہیں. نہیں ذرا کھل کے گل کرو، میں چاہ رہا ہوں کھل کے گل کرو. کھول کے نہیں، زیادہ کھول کے گل کرنی ضروری نہیں یار. یہ جو جائیں گے دوست صاحبان، وہ جو وہاں جاتے ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہاں کی حکومتیں یا جس جگہ پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ آتی ہیں یا پھر کسی ادارہ کہے کہ نہیں جناب یہ آپ ہمیں دیں گے اور ہم جناب پھر اس کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر کے ہم ان تک پہنچائیں گے اور اس میں فوجی فاؤنڈیشن کا کچھ چند % چندہ بھی کاٹا جائے گا. یہ ساری چیزیں آگے جا کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، آگے جا کے پیدا ہونے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں کسی جگہ. ٹھیک. اچھا میں گل وہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ کیپیسٹی کا معاملہ ہے یا باقی وہ چیزوں کا، وہاں پہ مجھے ذہن میں آ رہی تھی چیز کہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور کے اوپر بجلی، یہ کیپیسٹی چارجز اور یہ کیا کہتے ہیں نہیں وہ پٹرول والی بات تو الگ سے ہے، میں بجلی کی بات کر رہا ہوں. وہ جو سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے وہ والا معاملہ، یہ کہاں سے، مطلب اس کو ہم نہیں کر سکے. سوری میں معافی چاہتا ہوں. یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ اس میں سول گورنمنٹس ناکام ہی ہوئی نا ایک طرح سے. اور ایک دور تھا جب بجلی جو تھی وہ ہائیڈرو ہوتی تھی 70% اور تھرمل ہوتی تھی 30%. اب یہ الٹ ہو گیا اور الٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے. پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی کہ ہم 2800 ارب روپیہ غالباً جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں بھی جاتا ہے 800. اسی طرح پھر کچھ اور پیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ گورننس کے مسائل کہ جو مطلب جو کمیاں دور کرنی چاہیے تھیں ہماری سول سائڈ کو، یعنی کہ جو زیادہ بڑا حصہ ہے پاکستان کا، تو وہ نہیں کر پائے. تو یہ بھی ایک ڈی میرٹ بنتا. اچھا ایک تو جو عمر صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہاں پہ سسٹم کمزور ہوتا ہے جمہوری، جب بھی اس طرح کی کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے سین تو اس میں جمہوری جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ نے پچھلی مثالیں ہیں پیچھے جو بھی، چاہے وہ ضیاء الحق ہو یا مشرف ہو، تو ان دونوں میں سویلین حکومت اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. تو ایک تو یہ امپیکٹ تو آئے گا. دوسرا یہ کہ پیسہ تو آئے گا اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. پیسہ جب بھی آنے لگتا ہے تو پھر اسی حالات میں آتا ہے، فوجی ماحول میں ہی کوئی ہم ہیلپ کر رہے ہوتے کسی کی یا کسی کا کام کر رہے ہوتے تو وہ پیسہ بھی آتا ہے. تو پیسہ بھی شاید آئے، اور پیسہ جب آتا ہے تو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. جیسے مشرف دور میں پیسہ آیا اور پھر وہ ہماری تو یہ طنز نہیں ہے، یہ درست بات ہے. مثال کے سول سائڈ پہ دیکھیں حجم بہت چھوٹا سا ہے، لیکن یعنی قومی پیداوار کے حساب سے سپورٹس میں فٹ بال آپ کا چلتا ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے تو چلتا ہے. پھر اسی طرح سپورٹس ویئرز میں اگر آپ کی پھر سرجیکل سے مانوں میں، یا پھر آپ کا یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں یار جڑے تولیے شلیے بنتے ہیں ٹیکسٹائل میں،
اچھا اب ہماری اسپیشلٹی ہی پچھلے 70-80 سالوں سے ہماری جو ہے وہ سروسز کائنیٹک ہے، مطلب کہ ڈیفینس والی ہے، تو ادھر سے ہی پھر پرووائڈ کر نا. ہاں تو پھر سروسز میں بھی پیسہ آتا ہے پھر. ہاں اچھا دوسرا یہ کہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا کسی کو کوئی، مطلب اگر کوئی حملہ ہوتا ہے جیسے کہ حوثی ہیں یا اور کوئی ملک ہے، تو جیسے امریکہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پایا، یعنی یہ ان ملکوں کو ڈیفینڈ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مثلاً اگر اٹیک ہوا ہے، کسی نے حملہ کیا ہے، ایران نے کیا نا جی کویت کے اوپر ادھر ادھر، ہاں تو اب ڈیفینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایران کچھ نہیں کرے گا، ہاں ڈیفینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ادھر سے زیادہ اٹیک آئیں گے، جواب دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا روکنے نا. کی کوشش کی جائے گی. اب تو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دبئی یا ان ملکوں کو سپورٹ نہ ہوتی ہے والی، تو پھر تو وہ بالکل مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا ایران کے لیے. نہیں، جب لڑائی ہوگی تو پھر لڑائی تو لڑائی ہے. پھر یہ کہ لڑائی جب ہوگی، اگر ادھر ادھر بھی حملے ہوں گے جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو پھر ادھر بھی تو حملے ہوں گے نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ڈیفینڈ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ادھر سے کوئی بم آئے گا نہیں ادھر، ہاں وہ تو گرنا تو ہے کوئی. امریکہ دور بیٹھا ہے، قریب ہے، ہمارے لیے یہ بھی تو ہے نا ایشو. ہاں ہمارے لیے ہاں بالکل یہ بھی ہے. دونوں ملکوں کی سرحد جو ہے وہ ایران سے ملتی ہے، ٹرکی کی بھی اور پاکستان کی. جی ہاں پاس بیٹھے بالکل. نہیں تو پھر دبا لیں گے نا بیچ دو ادھر یہ بڑا مذاق کر رہا. اچھا سر، obviously جب یہ لائن جو لکھی اچھا گئی یہ ہے، تاثر پتہ نہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تاثر نہ جائے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ہم جس طرح ہمیں کو برا لگ رہا ہے، ایسی بہت نہیں اچھا ہے. معاہدہ ہے، اس سے بڑا بینیفٹ ملے گا پاکستان کو. ہاں لیکن اس رات کی ہاں پاکستان کی امپورٹنس بڑی ہے، مطلب یہ بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ نہیں ہے ولید بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو پاکستان کے عوام تک ٹرانسلیٹ ہوگا یا ہونے دیا جائے گا، یہ سوال. پاکستان کا پرابلم یہ ہے وزیر صاحب کہ پیسہ آیا ہے مختلف ادوار میں، لیکن وہ آتا ہے کسی کام کی جگہ پہ لگتا کوئی نہیں ہے، وہ کھا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سعید چوہی صاحب اٹھ کے چلے گئے. سعید چوہی صاحب نے یہی بات کہی تھی نا کہ یار کہ وہ بات یہ ہے کہ پیسہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب ضائع نہ ہو، پہلے ضائع ہوتا رہا، تو اس لیے چھوٹے صوبے ہونے چاہیے تاکہ ان کو گورننس بہتر ہونی چاہیے، ان کو مانیٹر کیا جا سکے. یہ اس لکڑی کے گھوڑے میں ڈال کے نا، جیسے ٹروجن ہارس کہا جاتا ہے، ہمیں چھوٹے صوبے بیچنا چاہ رہے ہیں. اچھا وہ آتے ہیں چھوٹے صوبوں پہ. یہ تو دوسرا یہ کہ سوالات ہیں کچھ اوبیسلی کہ انڈیا کی پاکستان کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، سعودی عرب اور ٹرکی جو ہیں وہ پھر انہیں حملہ کرنا پڑے گا انڈیا کے اوپر. حملہ تصور ہوگا نا جب، ہاں جواب بھی دینا ہے. لیکن دیکھیں نا کچھ گلاں کرنے ہی نہیں ہے نا. اب ایران نے سعودی عرب کے اوپر میزائل مارے تھے تو اس معاہدے کے بعد مارے جب پاکستان اور سعودی عرب کا ہو چکا ہوا تھا، تو اسی تو نہیں مارے ایران. ہاں یہ سوالات ہیں نا کہ اگر پاکستان نے روکا بھی ہو، مطلب ایک حملہ کوشش کی ہو، وہ تو کوشش روکنے کی پاکستان مسلسل کر رہا تھا نا، وہ تو ثالثی کے تھرو. لیکن ثالثی یہ جو معاہدہ ہے دفاعی معاہدہ ہے کہ ثالثی معاہدہ نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے اوپر اٹیک ہو تو آپ پھر ثالثی کے لیے پہنچ جائیں. پھر تو سپورٹ کرنی فل ڈیفینس کے طور پر کہ جی آپ نے بھی پھر اگر سعودی عرب اٹیک کرے گا کہیں ایران کے اوپر تو پاکستان ساتھ ہوگا، مطلب تو یہ ٹرکی بھی ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان ٹرمز اگر اس کو نیٹو کہا جا رہا ہے تو نیٹو کا تو آپ نے پورا سین دیکھا، جتنے بھی ملکوں پہ جو کچھ ہوا ہے تو نیٹو نے سارے ملکوں نے اکٹھے، افغانستان میں سب تھے، نیٹو کنٹریز تھے نا، اس طرح سے ہر جگہ پہ گئے ہیں. تو جہاں بھی حملہ ہوا ہے تو انہوں نے پھر اکٹھے حملہ کیا. تو یہ ساری چیزیں اوبیسلی ان کو سوالات ہیں جو جواب ملیں گے، اس کے ڈیٹیل جب آئیں گے. یہ تو ایک پیج ہے نا، جی اس میں بھی یہ خالی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ تو اناؤنسمنٹ ہے، یہ جوائنٹ یعنی ڈیکلیریشن ایک قسم کی ہے. تو ڈیکلیریشن کے بعد ایک پورا معاہدہ آئے گا کہ کن نکات کون سے ہوں گے، کیا کس صورتحال میں کیا عمل کرے گا، کون سا ملک جو ہے کیا پرووائڈ کرے گا، کس قسم کی سروسز دے گا، مطلب جو ہیومن ریسورس ہے وہ کون دے گا، کیا سعودی عرب جو ہے اپنے بندے بھی بھیجے گا یا صرف ہمارے بندے جائیں گے، ان کا اسلحہ ہوگا یا پیسہ ہوگا. بس جو چیز ہے وہی دے گا نا.
ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜਾਹਦ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ हाँ वो ये बात तो नज़र यही आती है सर। आप ईरान ने ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ रौला पाएगा, बट्टा मारेगा, बट्टा आज भी मारेगा। हमला किया है हुसियों ने नजरान पे, हाँ सऊदी अरब में, वहाँ 11 के करीब लोग जख्मी हुए, मेजर अटैक है, आज भी किया है। अच्छा, ये जो माहदे होते हैं ना उसमें इम्पोर्टेंस हर जगह पर मुख्तलिफ नज़र आएगी हमें कि कौन मुल्क हमला कर रहा है, उसके साथ कितने लोगों ने जाना है और किस पर हमला कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। हाँ सिर्फ ये नहीं कि वो हम उस माहदे में आ गए हैं, नेटो में है तो एक मुल्क की वजह से सब मुल्क उधर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ना वहाँ होता है ना यहाँ। वो अफगानिस्तान की मिसाल दे रहे हैं, अमेरिका ने हमला किया था, अमेरिका सबको जोरे बाजू पर ले आता है कि आए सब उसके साथ सब थे, तो वो एक डिफरेंट केस था। इस केस में अगर खुदा न खास्ता यूएन की भी करारदाद थी ना। अच्छा, पाकिस्तान और ये जो सऊदी और तुर्की का जो माहिदा हुआ है, इसमें अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान को तो उनके फ़ौजियों की ज़रूरत भी नहीं होगी। क्या पाकिस्तान की ऐसी डिमांड होगी कि सऊदीया से कोई फ़ौजी आए? वो हमें ज़रूरत नहीं होगी। हाँ जाहिर ठीक है, है, हमारे पास माशाल्लाह एक बड़ी फोर्स, दुनिया की बड़ी फोर्सेस जो है उनमें से एक हमारी है। उसी वजह से तो मुआहदा हो रहा है। हमारी हाँ उन्होंने को अच्छा, नहीं है और ये एक इंडस्ट्री है बाकायदा। मतलब अमेरिका या कोई भी ताकतवर मुल्क अपनी इस सलाहियत को अपनी माशी सलाहियत के तौर पे इस्तेमाल करता रहा हाँ है, जी, माशी फायर टूल के पावर तौर जो पे। होती है बिल्कुल होती ठीक है, है। वो कहीं फ़ौज भेजनी है, कहीं असलहा बेचना है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हमारे किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं। वो लेकिन इंटरनल है ना, वो तो हाँ, इंटरनल है हमारे। लेकिन जो जब भी। हम इस मामले में आगे आएंगे और अगर हम किसी प्रोडक्शन में आते हैं, जो कि हम ऑलरेडी हैं, हथियारों की प्रोडक्शन में मिसाइल्स हैं, जहाज़ हैं, फाइटर जहाज़ हैं, और ड्रोन्स के हवाले से हम टर्की के साथ मिलके कर रहे हैं, और टैंक्स हैं। टैंक्स का तो खैर दौर जरा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा गुजर चुका है। तो almost। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है। जब हम इस माहिदे में आकर दुनिया के साथ आगे चल रहे होंगे तो अल्टीमेटली वो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा जब पैसे वहाँ से आएंगे। अच्छा, और ये दुनिया भर में होता है। जो ममालिक जहाज़ भेजते हैं वहाँ भी एक छोटी सी इंडस्ट्री है, चंद लोग काम करते हैं वहाँ। ये नहीं है कि वहाँ लाखों लोग उसमें बनाने में चले जाते हैं। आते तो लेकिन मार्केट के अंदर है ना, पैसा तो उस मार्केट में पैसे ही का आता है। ओवरऑल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आता है। पड़ता है। उसी तरह ये इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जो सऊदीया के साथ एक पहले भी मुआहदा हो चुका था, उसके बाद अटैक्स जो हुए हैं, ये हम पता नहीं क्यों समझते हैं कि वो बिल्कुल ही कोई डिफेंस ही नहीं हुआ। जैसे अभी वलीद साहब भी फरमा रहे थे, वो डिफेंस की वजह से ये बचत है। आप ये बताएं ना कि सऊदीया में या उधर कतर में, कुवैत में, ओमान में, वहाँ पे जो तबाही हुई है वर्सेस वो तबाही जो ईरान में हो रही है, तो उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान या खुदा न खास्ता इंसानी जानों का नुकसान अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो वो इंतहाई मामूली है उनके मुकाबले में। तो वो क्यों हुआ है? वो उस डिफेंस सिस्टम की वजह से हुआ है जो वहाँ पर मौजूद था। सही है। तो सऊदीया की ये यकीनन अक्लमंदी थी कि उन्होंने अमेरिका के साथ माहिदा किया हुआ था। एक बड़ी सुपर पावर अमेरिका है, उसके साथ माहिदा हो सकता था। अब जब मारूजी हालात तब्दील हो रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल रही हैं, अपने ये हम चिप की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, तो चाइना के साथ भी उनके मामला बेहतर हैं और पाकिस्तान फ्रंट पर रहकर उनके साथ चल रहा है। तो वो एक मरतबा फिर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान की इसमें एक्सपर्टीज़ हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव साइन है जिसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और पॉलिटिकल इश्यूज तो बिल्कुल उससे अलग है ना, वो तो हमारे उसी तरह चलते रहेंगे। वो हम अभी सूबों पर बात करते हैं तो उसमें बात कर लेंगे। सही हो गया सर। आप इस पे क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे? इमरान साहब देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान के पास, मतलब दुनिया के किसी भी मुल्क के पास अगर वो कोई प्रोडक्शन है तो वही बेचेगा ना। जाहिर है। हमारी इंडस्ट्री कौन सी है जी? नहीं, मैं तो दसी है ना, 2-3 यही है है उन छोटियां ना। तो मेरा ख्याल है कि फुटबॉल साल यही होगा 5 साल बाद होता है वर्ल्ड कप, 4 साल बाद। और ये जो अभी आज जो दफाई माहिदा हुआ है, इससे पहले जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफाई माहिदा हुआ था सर, ये उसके बाद ये दूसरा बड़ा जो है वो अहम माहिदा है। और इससे पहले कुवैत के साथ भी हमारा एक माहिदा हुआ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अगर अपना वादा पूरा किया है तो कुवैत के साथ भी माहिदा हुआ है। अब तुर्किया इसमें शामिल हुआ है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में एक दफाई ताकत के तौर पे सामने नहीं, वो सिर्फ मसला ये है कि ये लोगों के तक जो है वो इसके समरात पहुंचने चाहिए। आया पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये इसके ऊपर बात हो रही है।
मेरा ये ख्याल है कि उम्मीद रखी जानी चाहिए। अब चूंकि वो हमारे सेकंड पार्ट में हमने बात करनी है वो सूबों के मामले पे, जुड़ी हुई है, जो इसने जो बात की ना वो इससे लिंक हो रहा है। हाँ, ये जुड़ी हुई ये जो बात बातें है, की जा रही है ना, जुड़ी हुई बात है। और ये कि क्या जो रियासत की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो जिसको कहते हैं कि पब्लिक ओरिएंटेड होंगी, या फिर कि जो अशराफिया है वो सिर्फ अपना ही पेट देखेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरह चोई साहब ने कहा कि वो कह रहे हैं कि जी कि पैसे बहुत आने हैं, तो जिस तरह पहले पैसे आए थे ज़िया दौर में, फिर जब मुशर्रफ दौर में आए तो वो चंद हाथों तक रह गए थे पैसे। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का होना वो कोई बड़ी बात नहीं होती। मुशर्रफ दौर में कॉन्फ्लिक्ट भी शायद यही है, वो जो इशारतन बात की। नहीं सर, वो आरसी सी चीज होती है ना, बहुत तनाज़ा भी तो यही है ना। हाँ, मतलब आरसी सी होती है ना चीज। पॉलिसी मेकिंग जो है, डिसीजन पावर जिनके पास है, ये सिविल गवर्नमेंट के पास है ना, हाँ, तो इशू भी शायद यही है कि वो जो कहा जा रहा है कि हम ये जो मुआहदे कर रहे हैं इनका जो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में, जिस तरह कहा जा रहा है डॉलर आ रहे हैं भाई, हाँ, मतलब वो चाह रहे हैं कि जब ये प्रोसेस हो, ये डॉलर आए तो कम से कम फिर वो पहले की तरह ना हो। 7,227 अरब रुपया आपने सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस में दे दिया है, हाँ, और किनको दिया है? इसी रूलिंग क्लास को दिया है। वो जो इनकी IPPs हैं उनके पीछे कहीं ना 1800 अरब रुपए की सब्सिडी चंद सेक्टर्स में वो अलग है। हाँ, अच्छा, ये कैपेसिटी चार्जेस सर, हमने वो जो अभी आपने जिक्र किया था थर्मल का और हाइड्रो जो हम बिजली पैदा करते हैं सर, ये तो पैदा हुई नहीं, हमने इस्तेमाल की नहीं, लेकिन इसके बावजूद अब ये भी तो सोचे ना कि थर्मल हम क्यों नहीं बना सके, सॉरी हाइड्रो हाँ जी, क्यों नहीं बना सके, किसकी नाकामी है? पैसे ही नहीं सर पैसा भी नहीं है, नहीं, जो तो पैसा से नहीं बढ़ा सके। सर उसके अलावा एक और मसला भी ना, नहीं है, आप बिजली पैदा नहीं कर सकते, आपको कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। फिर ये जो तरसील का निज़ाम है पाकिस्तान अभी तक ठीक क्यों नहीं कर सकता? पैसे नहीं। अगर आप कहें कि जी पैसे हैं, फिर सारे पैसे उधर लगा दो, यानी जो हैं जेब में आपको सैलरी जितनी मिली है सारी की सैलरी उधर लगा दें। आपके एग्रीमेंट ही ऐसे हैं, आपने IPPs के साथ जो एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंट और सर चारा ही नहीं था, वो उस तरह के एग्रीमेंट किए बगैर आप मतलब कोई चले उस वक्त चारा नहीं था। आज आप देख लें इस मामले को, आज रिव्यू कर लें 4-5 साल की बात मैं तो नहीं कर रहा, 4-5 साल। मतलब आप अगर इस मामले पे चाइनीज के पीछे छुप के आप इस कौम के साथ वारदात डाल रहे हैं तो खुदा का खौफ खाएं यार, तरस खाएं इस कौम पे। अब ये रिन्यू वाला मेरे नॉलेज में नहीं है कि रिन्यू वाला आपके है तो आप बता दें। रिन्यू है सर, रिन्यू की रिवर्स हुए ना, एक शानदार प्रोजेक्ट दिया, हाँ, साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब दुनिया में इससे बड़ा कमाल अजूबा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाएंगे, कराची आएगा, साहिवाल में वो चिमनी जलेगी और बिजली पैदा होगी, उसका असर देख लें। वो सीपैक से बना है, सीपैक के पैसों से बना है। ये पॉलिसी साजी भी तो मसला है ना, इसी पे फटा है, फटा है ना, इसी के ऊपर ही फटा है सर। फिर वो अब माजी में भी चले जाएंगे तब पैसे किसी और के पास जाते थे। बेसिकली एक ही हल है, क्या वो हल है कि यार लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो है ना वो बिल्कुल बाख्तियार हो, लोग उनसे हिसाब किताब लेंगे, वो फैसला कर लें। सर वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे ना, प्रॉब्लम ये है कि वो भी डिलीवर नहीं कर रहे। अगर मैं इस पे बात करूँ फिर वो सेकंड पार्ट वाला मामला नहीं होगा, क्योंकि इसमें मसला ये है कि अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे डिलीवर कर रहे हों तो आज ये इशू ना हो जिसे हम फेस कर रहे हैं। सर फिर वही पे बात आ नहीं ना कि यार हाँ वो आगे चल के कर लेते हैं और मेरा मतलब सेकंड पेंचर थोड़ी लाना है, यही गल कर। एक सिस्टम जो है ना, देखें अगर मुकामी हुकूमतों का सिस्टम बना है तो उसको चलता रहेगा ना 8, 10 साल 20 साल तो डिलीवर करेगा, कर रहा है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, एक मिनट, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बना है, चलने दें, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? नहीं सर, यहाँ पे तो इस तरह होता है अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने इस तरह करना है। इलेक्शन कमीशन ने 3 से 4 मरतबा बाकायदा तौर पे ये डिसीजन दिया कि जी पंजाब में फलां डेट को इलेक्शन होगा, बल्दियाती इलेक्शन। सर उसके बाद मेरी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी अमेंड करते हैं, तरमीम डालते हैं, कोई कॉमा, कोई अपना फुल स्टॉप, कुछ ना कुछ चेंज किया, उसके बाद प्रोसेस फिर जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये फ्रॉड कर रहे हैं अब कौम के साथ। जब आप ये फ्रॉड करेंगे तो फिर अल्टीमेटली वही होगा ना जो अब हो रहा है, फिर आपको बैठना पड़ेगा। नहीं, अगर ईमानदारी की बात अगर देखें ना, ईमानदारी की बात मतलब आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने अपने अलावा और कुछ भी नहीं देखा। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट एक बात भूल जाती है, हाँ जी, ये जो
शकील साहब ने बात की ना कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो डिलीवर नहीं कर सकती। हमारी सियासी क़यादत के पास जब स्पेस थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क डिलीवर किया है। ये मुल्क जो है ये दफाई माहिदों से और इस मुल्क को किराए पे दे के डिलीवर नहीं हुआ। ये सिविलियन लीडरशिप ने जो हमें लेके दिया था और इसे गवाया किसने, वो आप यार अगली में आएंगे, मैं आपको बताऊंगा डिलीवरेंस कितनी हुई है। ठीक है, सिर्फ बताया जाता है कि नहीं, मैं बताऊंगा हर दौर की बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ये बहस जो है, ये बहस बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। हर दौर में जो नहीं हुआ, जो दोनों भी थे वो भी होनी चाहिए। यार ये लोगों ने फैसला करन दे होना यार, लोगों ने तो लोग ही है ना, नहीं तुसी ऐथे बैठ के फैसले नहीं दे। ये नहीं कि आप एक जो सिस्टम है दुनिया में रिकग्नाइज सिस्टम, हाँ, आप कहें जी नहीं इस मुल्क में नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता? इंडिया में चल रहा है, ਇੱਥੇ ਐਪਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ चाहे मोदी आ गया, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। मोदी आ गया वहाँ पे, तो बड़ा मसला वहाँ पे बना हुआ हाँ कि जी देखें जी ये मोदी आ गया, तो इसका मतलब मोदी आ गया तो वहाँ पे मार्शल लगा दें। ऐसा नहीं है, ठीक है, अगली हुकूमत आएगी फिर ठीक हो जाएगा। सर कागज पेंसिल रखें। मेरा ख्याल है कि इस बहस को यहाँ पे रोकते हैं, ये एक वक्फा लेते हैं छोटा सा और वापस आके दोबारा से गुफ्तगू करेंगे गवर्नेंस वाले मामले के ऊपर, या वो वाला मामला कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम देते गल करांगे एक वक्फे के बाद। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।